إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور خاتم النبیین بشیر و نذیر داعی اللہ سراج منیر محمد ابن عبداللہ پر بے شمار صلاۃ و سلام کے بعد آج ہم انشاءاللہ درس حدیث کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ابن حجر رحمہ اللہ کی کتاب بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کتاب الصیام سے حدیث نمبر 639 پڑھیں گے۔ آئیے عربی میں حدیث پڑھتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء رواہ الخمسہ وأعلہ احمد وقواہ الدارقطنی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو از خود قے آ جائے تو اس پر قضا نہیں ہے، جس کو بے اختیار قے آ جائے، جس پر قے غالب ہو جائے، جس کو از خود قے آ جائے بلا اس کے کسی عمل کے، تو اس پر قضا نہیں ہے۔ اور جو شخص قے کو طلب کرے، عمدن دانستہ جان بوجھ کر کے قے کرے، تو اس کے اوپر قضا ہے۔ اس حدیث کو روایت کیا ہے خمسہ نے۔ خمسہ کون کون ہوئے؟ امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ابن ماجہ اور امام احمد، سنن اربعہ اور امام احمد۔ تو یہ 5 محدثین نے اسے روایت کیا ہے۔ وَأَعَلَّهُ احمد، اور امام احمد رحمہ اللہ نے اسے معلول قرار دیا ہے۔ یہ ضعیف ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے اسے ضعیف کہا ہے۔ وقواہ الدارقطنی، لیکن امام دارقطنی نے قوی قرار دیا ہے۔ گویا یہ حدیث ایسی ہے جس کے صحت و ضعف میں، جس کے کمزور ہونے یا صحیح ہونے میں علماء کا اختلاف ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے دونوں باتوں کو ذکر کر دیا ہے، اور گویا وہ تقویت کی طرف مائل ہیں، اسی لیے انہوں نے تقویت کو آخر میں ذکر کیا کہ اگرچہ امام احمد نے اس کی تضعیف کی ہے، اسے معلول قرار دیا ہے، لیکن اس کا قوی ہونا راجح معلوم ہوتا ہے، اسی لیے امام دارقطنی کی تقویت کو آخر میں ذکر کیا، اور بہت سارے محدثین نے اسے صحیح اور قابل قبول قرار دیا ہے۔ اس میں ہے 2 مسئلہ بیان ہوا، یا کہیں گے ایک مسئلہ اس کی ایک شاخ۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کو بے اختیار قے آ جائے حالت صوم میں، تو اس پر قضا نہیں ہے، صوم اس کا ٹوٹ جائے گا۔ صوم ٹوٹ جائے گا تب تو قضا کرنا پڑے گا نا۔ اگر فرض صوم رکھا ہے اور قے ہو گیا اور ہم کہیں کہ صوم ٹوٹ گیا، تب تو قضا کرنا پڑے گا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس پر قضا نہیں ہے، اس کا مطلب اس کا صوم نہیں ٹوٹا۔ تو اگر کسی شخص نے فرض صوم رکھا ہے اور اسے بے اختیار قے آ جائے تو اس کا صوم فاسد نہیں ہوا، وہ اپنا صوم مکمل کر لے، اس پر قضا نہیں ہے۔ اور اگر اس نے جان بوجھ کے قے کیا، عمدن اور دانستہ قے کیا، قے کو طلب کیا، اپنے آپ سے قے کروایا، تو اس کو قضا کرنا ہوگا۔ آدمی جان بوجھ کے کیسے قے کرتا ہے؟ منہ میں انگلی ڈال کے قے کرے،
یا کوئی سونگھنے والی چیز جس کو سونگھنے سے قے آتی ہو، اتنے دیر تک سونگھے کہ قے آ جائے، یا کوئی بدترین چیز جو نگاہ کو سخت ناگوار ہے اس کو دیکھے اتنے دیر تک دیکھتا رہے کہ قے آ جائے، یا کوئی بری چیز جس کو سن کے قے آتا ہو اس کو اتنا دیر تک سنتا رہے کہ قے آ جائے۔ بہرحال وہ ایسی حرکت کرے، ایسا عمل کرے جس کی وجہ سے قے گویا اس نے از خود کیا ہے، بے اختیار اسے قے نہیں ہوا ہے۔ اگر اس کا اپنا عمل دخل ہے قے کرنے میں تو پھر صوم ٹوٹ جائے گا، صوم فاسد ہو جائے گا اور اس کو اس دن کی قضا کرنی ہوگی۔ آپ اس میں یہ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت دیکھیں اس شریعت میں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے کہ انسان اپنے نفس کے ساتھ عدل کا معاملہ کرے۔ اللہ نے حکم دیا کہ ہم سحری کھائیں اور افطاری میں جلدی کریں تاکہ نفس کو اس کی حاجت، اس کی ضرورت مل جائے، اور جب نفس کو وہ حاجت مل گئی ہے تو پھر ہم اسے باہر نہ نکالیں کہ نہیں کسی طرح سے قے کر دیں، اور نفس کا وہ حصہ جو اسے ملا تھا اگر وہ معدے میں رہتا، اگر وہ تحلیل ہوتا، اگر وہ خون بنتا تو وہ طاقت کا ذریعہ بنتا۔ تو جب ہم نے اپنے اختیار سے اسے نکال باہر پھینکا تو گویا ہم نے نفس کے ساتھ عدل نہیں کیا۔ لیکن اگر خود بخود ہو جائے، جو چیز ہمارے اپنے اختیار میں نہیں ہے، تو پھر گویا ہم نے کوئی غلطی نہیں کی، اور جو غلطی ہم نے نہیں کی اس کی ہمیں سزا کیوں دی جائے گی؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ، اس کی طاقت سے زیادہ اللہ تعالیٰ مکلف نہیں کرتا۔ تو پھر اسی طرح سے بعض لوگ یہ بات اٹھاتے ہیں، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے کہ صوم ٹوٹتا ہے کوئی چیز اندر جانے سے، نہ کہ کوئی چیز باہر آنے سے۔ تو یہ بات جو انہوں نے ذکر کی ہے یہ فہم ہو سکتا ہے ان کا، استنباط ہو سکتا ہے ان کا، کیونکہ عقل اور شرب جس سے صوم کی حالت میں روکا گیا ہے، عقل شرب کی بنا پر صوم فاسد ہوتا ہے، کھانے پینے سے فاسد ہوتا ہے، اور کھانا پینا یہ اندر جاتا ہے۔ تو اسی لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے غالباً کہا ہوگا، یا جس نے بھی ان کی رائے سے اتفاق کیا، یہ کہا کہ صوم ٹوٹتا ہے کوئی چیز اندر جانے سے، باہر نکالنے سے نہیں ٹوٹتا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ شرعی امور کو تو یہ بات کہاں شرعی دلائل کے پر پوری طرح سے فٹ ہے، کیونکہ عورت کو جب حیض آ جائے، نفاس آ جائے، تو حیض اور نفاس اندر جاتا ہے کہ باہر نکلتا ہے؟ حیض و نفاس باہر نکلتا ہے، اور اس کے باوجود حیض اور نفاس آنے سے صوم باطل ہو جاتا ہے۔ صوم حیض و نفاس بے اختیار آتا ہے، لیکن بعض وجوہ میں مشابہت ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے کمزوری کا خطرہ ہوتا ہے، اس کی بعض وجوہ سے جماع سے بھی مشابہت ہے، جماع میں بھی تو نکلتا ہے، منی نکلتا ہے، تو وہاں بھی نکلنا پایا جاتا ہے، حیض و نفاس میں بھی نکلنا پایا جاتا ہے۔ اس لیے کہا جائے کہ نکلنے والی چیزوں سے صوم نہیں ٹوٹتا، صرف داخل ہونے والی چیزوں سے صوم ٹوٹتا ہے، تو یہ بات پوری طرح سے فٹ نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ انسان اپنے نفس کے ساتھ عدل کا معاملہ کرے اور نفس کو ان چیزوں سے محروم نہ کرے جان بوجھ کر کے جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے، نفس کو خود سے محروم نہ کرے، تو سحری کھائے اور جو چیزیں اندر جا چکی ہیں اس کو دانستہ طور پر نہ نکالے۔ اسی طرح سے اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جو چیز ممنوع ہے اگر وہ بے اختیار ہو جائے
ہم نے جان بوجھ کے نہیں کیا ہے تو عبادت پر اس کا اثر نہیں پڑتا۔ جیسے احتلام ہے، آپ جاگتے بوجھتے جانتے ہوئے دن میں اگر منی خارج کرتے ہیں اور اپنی شہوت پوری کرتے ہیں ہاتھ کے استعمال سے، رگڑ سے، یا کسی چیز پر نظر گڑانے سے، یہاں تک کہ منی خارج ہو جائے، یا کوئی چیز سوچتے رہنے سے، یا ایسے مناظر دیکھنے سے جس کی وجہ سے منی خارج ہو جاتی ہے، اگر کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں جو جان بوجھ کر کے جاگتے بوجھتے کرتے ہیں تو یہ ممنوع ہے، آپ نے بے اختیار نہیں با اختیار کیا ہے، اس لیے صوم فاسد ہو جائے گا اور قضا کرنا پڑے گا۔ لیکن آپ سو گئے، نیند میں ہیں، اور آپ نے خواب دیکھے اور خواب میں آپ کو منی خارج ہو گئی، بیدار ہوئے تو آپ کے کپڑے پر پانی نظر آیا، کپڑا بھیگا ہوا ملا آپ کو، تو یہ بے اختیار ہوا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے اختیار چیز آپ سے معاف کر دیا ہے اور اس کی قضا نہیں ہے، غسل کر لیں اور اپنے صوم کو مکمل کریں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں میں سے اور رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے۔ ہم کچھ چیزوں کو اور لے لیتے ہیں اس تعلق سے کہ اس حدیث میں یہ بات واضح ہے کہ قے کی دو صورت ہے، ایک بے اختیار اور ایک از خود اپنے عمل سے کرنا۔ بے اختیار قے ہو جائے تو صوم نہیں ٹوٹے گا، صوم فاسد نہیں ہوگا، قضا نہیں کرنا پڑے گا، اور اپنے اختیار سے اگر ہم قے کرتے ہیں، چاہے سونگھ کے، چاہے انگلی ڈال کر کے، چاہے کچھ سن کر کے، چاہے کچھ دیکھ کر کے، اپنے طور پر اگر قے کرتے ہیں تو صوم باطل ہو جائے گا اور اس دن کی قضا کرنی ہوگی۔ ایک مسئلہ یہ ہے، کیا قلیل و کثیر میں فرق کیا جائے گا؟ منہ بھر کے قے آ جائے، آدھے منہ قے آ جائے، تھوڑا سا قے آ جائے تو زیادہ قے ہو تو صوم ٹوٹ جائے، قے کم قے ہو تو نہ ٹوٹے؟ نہیں، کوئی تفریق نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ حدیث میں کوئی فرق نہیں کیا گیا ہے، اس لیے ہم بھی کوئی فرق اپنی طرف سے نہیں کریں گے۔ بعض علماء نے اگرچہ یہ فرق کیا ہے لیکن حدیث کا معاملہ اپنے آپ میں واضح ہے اور اس میں قلیل و کثیر کا کوئی فرق نہیں کیا گیا ہے۔ ہاں، ایک مسئلہ اور ہو جاتا ہے، ایک آدمی قے کرنے کی کوشش کرتا ہے، انگلی ڈال کر کے قے کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کوئی چیز باہر نہیں آتی، او او آواز آتی ہے، ہوا نکل جاتی ہے، لیکن کوئی قے نہیں نکلتا ہے۔ اس نے کوشش کی، اس نے قے کرنا چاہا لیکن کوئی چیز باہر نہیں نکلی، تو کیا اس سے بھی صوم ٹوٹ جائے گا؟ اس سے صوم نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ قے ہوا ہی نہیں جس کی وجہ سے صوم کا ٹوٹنا ہے۔ تو جس شخص کو قے نہ ہو قے کرنے کی کوشش کے باوجود، تو اس کا صوم باطل نہیں ہوگا اور اس کو قضا کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو یہ آج رہا قے کا مسئلہ، مختصر مسئلہ رہا۔ اگلا مسئلہ چونکہ طویل ہے اور اس میں بہت سارے اس حدیث کے اندر فوائد ہیں، ہم چاہتے ہیں وہ سارے فوائد اکٹھا ہم اس پر بات کریں۔ آج اگر اس پر بات شروع کریں گے تو بعض فوائد آئیں گے اور بعض فوائد نہیں آئیں گے، اس لیے ہم انشاءاللہ اس کو کل پر اس درس کو ٹال کے رکھتے ہیں۔ وہ ہے سفر کی حالت میں صوم رکھنے یا نہ رکھنے کا مسئلہ۔ سفر میں صوم رکھنا افضل ہے یا صوم نہ رکھنا افضل ہے؟ کس طرح کے سفر میں صوم رکھنا حرام ہوتا ہے؟ اور اس تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا کیا عمل رہا ہے، انشاءاللہ اس پر ہم احادیث کل پڑھیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا درس کافی ہے اور ہم بقیہ وقت لیں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کے کمنٹس دیکھنے میں اور مشورہ کرنے میں۔ کل بعض بھائیوں نے بات کہی تھی اور یقیناً اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے وہ بھائی جو بھارت سے یا پاکستان سے یا ان مشرقی ملکوں سے جو سعودی عرب سے مشرق میں پڑھ رہے ہیں، ان سے یہ درس سن رہا ہے تو اس کی افطاری کا وقت بہت قریب ہو جاتا ہے، لیکن ہماری اپنی خواہش اور ہماری اپنی سوچ یہ تھی
کہ چونکہ 4 بجے کا وقت اعلان ہے اور ہم نے جو بھی یہ درس کیا ہے 4 ساڑھے 4 4 ساڑھے 4 اسی دوران کیا ہے مستقل لگ بھگ، تو اگر یہ وقت یوں ہی جاری رہتا تو لوگوں کو یاد رہنا آسان ہوتا. تو لیکن ان لوگوں کی بات بھی واجبی ہے کہ افطاری کا وقت بہت قریب ہو جاتا ہے اور بہت سارے لوگ یا تو خود افطاری تیار کرتے ہیں یا اپنی زوجات کا ہاتھ بٹاتے ہیں، اور بٹانا بھی چاہیے، بہت نیک عمل کرتے ہیں. اور ان دنوں میں صوم کی حالت میں گرمی میں چولہے کے قریب بیٹھ کر کے بیویاں جو قربانی دیتی ہیں ان قربانی کا زبانی بھی شکر ادا کرنا چاہیے، ان کے لیے دعا بھی کرنا چاہیے، ان کا ہاتھ بھی بٹانا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے اچھا ہے. تو اگر کوئی افطاری بنانے میں اپنے اہل و عیال کا ساتھ دیتا ہے، ہاتھ بٹاتا ہے، تو بہت اچھا کام کر رہا ہے. اور ظاہر بات ہے اگر یہ درس چالو ہو جائے گا تو ایک صورت تو یہ ہے کہ موبائل چالو کر کے کچن ہی میں رکھ دے، سنتا بھی رہے اور ہاتھ بھی بٹاتا رہے، تو ظاہر بات ہے کہ ذہن دونوں طرف بٹتا رہے گا. اور ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ تعالیٰ نے کسی مرد کے دل میں، مرد کے اندر 2 دل نہیں بنایا ہے. اللہ نے کہا مرد کے اندر 2 دل نہیں بنایا ہے، عورت کے اندر 2 دل ہو سکتا ہے. وہ کیسے؟ ایک اس کا اپنا دل اور ایک اس کے بچے کا دل. جس وقت اس کا بچہ اس کے اندر ہوتا ہے، اس کے اندر، عورت کے اندر 2 دل ہوتا ہے، ایک اس کا اپنا دل اور ایک اس کے بچے کا دل. اور اگر جڑواں بچے ہوں، اس سے زیادہ بچے ہوں تو کئی دل ہو سکتے ہیں. تو بہرحال عورت کے پاس ایک سے زیادہ دل ہو سکتے ہیں، جبکہ مرد کے پاس صرف ایک ہی دل ہوتا ہے. اس لیے اگر وہ کچن میں اپنی زوجہ کا، اپنے جوڑے کا، اپنی بیوی کا اور جو ہے ہاتھ بٹا رہا ہوگا اور وہیں یہ ویڈیو بھی چالو کر لے گا تو دونوں طرف دل تو نہیں جا سکتا، دل ایک ہی ہے. اس لیے میری اپنی رائے یہ ہوئی ہے، آپ لوگوں کا بھی مشورہ درکار ہے کہ تھوڑا سا وقت پہلے کر لیتے ہیں، 4 کے بجائے 3:30 سے درس کر لیتے ہیں. تو 3:30 سے 4:30 تک چلا جائے گا، 4:15 تک چلا جائے گا. 3:30 سے درس شروع کر لیتے ہیں، شاید ہمارے کچھ بھائی تھوڑا سا وقت نکال سکیں. آپ لوگوں کی رائے کا مجھے انتظار رہے گا، واٹس ایپ کے ذریعے بھی اور فیس بک میں بھی اور میسنجر کے تھرو بھی، اور جو بھی وسائل و ذرائع آپ کے پاس موجود ہیں، آپ اپنی رائے کھل کر کے رکھیں. اور انشاءاللہ کل ہم تھوڑا سا وقت پہلے کریں گے، 3:30 سے انشاءاللہ درس کریں گے. اللہ سے توفیق کا سوال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی توفیق سے نوازے. کل انشاءاللہ 3:30 بجے سے آپ لوگ بھی یاد رکھیں. اور چونکہ مقابلے کے لیے بھائی عبدالغفور قیصر صاحب نے راستہ کھلا رکھا ہے، سب سے پہلے پہنچ کر کے وہ کمنٹ میں سلام لکھتے ہیں. ابھی تک ان کا ریکارڈ توڑنے کے لیے کوئی مقابلے میں ہے تو وہ مقابلے میں آئے اور دیکھا جاتا ہے کہ کون ان کا ریکارڈ توڑتا ہے یا وہی ہمیشہ اول نمبر پہ رہتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک موقع ہے. آئیے اب دیکھتے ہیں، کمنٹس دیکھتے ہیں، اگر کچھ سوالات ہوتے ہیں تو ان کے جوابات لیتے ہیں. اس کو ہم یہاں سے کھولتے ہیں. یہ آیا یہ آ گیا ہمارا پیجز، یہ آ گیا پیج، یہ آ گئے آپ کے کمنٹس. بڑا مسئلہ ہوتا ہے ان چیزوں کے استعمال میں. اللہ اکبر، اس کو چھوٹا کیسے کیا جائے؟
یہاں سے دیکھتے ہیں. ہاں یہیں سے دیکھنا پڑے گا لگتا ہے. عبد الغفور قیصر صاحب، اس کے بعد محمد شمشیر صاحب، سلام لکھا ہے دونوں بھائیوں نے. بہرحال ریس میں ہیں انشاءاللہ. اور یہ شمشیر صاحب ممکن ہے کسی دن پہل کر لیں. اس کے بعد قیصر صاحب لکھتے ہیں شیخ صاحب آپ کو اور سبھی پیارے پیارے بھائی بہنوں کو محبت پیار اور دعاؤں کے ساتھ خوش آمدید، مرحبا، اہلاً و سہلاً. اس کے بعد میں ابو زین العابدین صاحب نے سلام کا جواب دیا ہے. حسب اللہ انصاری صاحب نے سلام لکھا ہے. حفظ اللہ انصاری صاحب نے بھی سلام لکھا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نذیر کوثر صاحب نے سلام لکھا ہے. اکبر احمد صاحب نے سلام لکھا ہے. محمد قاسم صاحب نے دعا لکھی ہے. اور لکھا ہے کہ آج آپ ٹائم سے 5 منٹ پہلے ہی آ گئے. نہیں شاید وقت پہ آیا ہوں. یار میری گھڑی تیز تو نہیں ہے، میں چیک کرتا ہوں انشاءاللہ. اس کے بعد شاکر علی صاحب نے لکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. اس کے بعد میں ماشاءاللہ قیصر صاحب لکھ رہے ہیں جو بھی ٹائم رکھیں ہمیں منظور ہے. ماشاءاللہ بارک اللہ فیک. حسب اللہ انصاری صاحب لکھ رہے ہیں انشاءاللہ. ابو زین العابدین، ہاں ایک رائے اور آئی ہے کہ صرف 15 منٹ آگے کریں، 3:30 کے بجائے 3:45 سے 3:45 سے. ایک رائے یہ بھی ہے. بھائی کوئی مقابلہ کوئی ریکارڈ نہیں، بات صرف آپ سے پیار کی ہے. کل میں سلام لیٹ لکھوں گا. خیر میں کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. بڑا اچھا نقطہ آپ نے لکھا، تو میں وہ خیر کا مسئلہ یاد دلا دوں. اور ماشاءاللہ آپ سنتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، تو اور لوگوں کو بھی اس کے ذریعے سے فائدہ ہو جائے گا. نیکی کے مسئلے میں ایثار نہیں ہے. آپ جب آگے بڑھ کر کے سب سے پہلے سلام لکھتے ہیں تو گویا آپ نیکی میں سب سے آگے ہیں. آپ نے لکھا ہے کہ میں کل لیٹ سے سلام لکھوں گا، گویا ایثار کر دیں گے، ایثار و قربانی، کہ دوسرے کو موقع دو، دوسرے کو آگے بڑھنے دو. نیکی کے مسئلے میں ایثار نہیں ہے. کیا دلیل ہے؟ ہم لوگ تو دلیل سے کوئی بات کرتے ہیں نا. نیکی کے مسئلے میں ایثار نہیں ہے. اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا. کوئی مشروب تھا، دودھ تھا یا کوئی اور مشروب تھا، آپ نے پیا. آپ کے دائیں طرف عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے جو کمسن بچے تھے، اور آپ کے بائیں طرف عمر دراز لوگ، بزرگ لوگ بیٹھے تھے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروب پینے کے بعد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عبداللہ، حق تو آپ کا بنتا ہے، کیونکہ دائیں طرف سے دینا چاہیے، تقسیم دائیں طرف سے ہونی چاہیے، تو حق تو آپ کا بنتا ہے. لیکن دوسرے لوگ آپ سے زیادہ عمر کے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی اجازت سے میں اپنا بچا ہوا مشروب، اپنا جوٹھا مبارک میں دوسروں کو دوں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تھا، ان کے فہم کی دلیل ہے، کتنے سمجھدار تھے. فوراً کہا واللہ یا رسول اللہ لا اوثر بنصیبی منک احدا. اللہ کی قسم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے مجھے جو حصہ مل رہا ہے، جو نصیبہ مل رہا ہے، جو میری قسمت میں آ رہا ہے، جو میرا حصہ ہے، میں ایثار کر کے دوسرے کو دے دوں؟ ہو نہیں سکتا. نیکی میں ایثار نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں دیا. اس حدیث سے علماء نے بہت سارے مسائل مستنبط کیے ہیں. ایک مسئلہ یہ بچوں کی تربیت کا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا کہ بچوں کو ان کا پورا حق انہیں بتاتے تھے کہ تم بھلے بچے ہو، تمہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اگر تمہارا حق ہے تو تمہیں بتایا جائے گا، اور تمہاری اپنی ایک مستقل شخصیت ہے. اگر آپ اجازت دو گے تو آپ کی اجازت سے پھر کوئی تصرف کیا جائے گا، اجازت نہیں دو گے
تو آپ اپنے مسئلے میں بااختیار ہو۔ تو اس طرح سے بچہ اپنی ایک مستقل شخصیت اور حیثیت کو اور اپنے مقام کو سمجھتا ہے اور اسی پر بڑا ہوتا ہے، تو وہ ایک جو ہے شخصیت رکھنے والا ہوتا ہے، مضبوط شخصیت رکھنے والا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اس سے یہ مسئلہ نکالا کہ نیکی کے معاملے میں ایثار قابل تعریف نہیں ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے سیکھا تھا، اور اس مسئلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قدر کی، انہیں ان کا حصہ دیا، اور یہ نہیں کہا کہ نہیں ایثار کر دو دوسرے کو دے دو۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ پہلی صف میں کھڑے ہیں، پہلی صف کا ثواب زیادہ ہے، اور ایک شخص بعد میں آتا ہے، آپ دوسری صف میں ہٹ جاتے ہیں اور اس کو پہلی صف میں کر دیتے ہیں، تو یہ آپ غلطی کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، نیکی کے مسئلے میں ایثار نہیں ہے۔ تو قیصر بھائی، آپ کا جذبہ بہت قابل قدر ہے، نیکی کا جذبہ، ایثار کا جذبہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں میں ہمیں ایثار کی توفیق دے جن میں ایثار مستحسن ہے، قابل تعریف ہے، لیکن ان چیزوں میں ہمیں ایثار نہیں کرنا چاہیے جن میں مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیکی میں مقابلے کرنے کا حکم دیا ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یہ نیکی ہی وہ تو میدان ہے جس میں مقابلہ کرنے والوں کو مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو اگر آپ سن رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ اس مقابلے سے پیچھے نہ ہٹیں اور مقابلہ کریں، جم کے مقابلہ کریں اور دوسروں کو بھی مقابلہ کرنے کا موقع دیں۔ جب آپ پیچھے ہٹ جائیں گے تو دوسروں کے لیے مقابلہ کہاں رہ گیا؟ تو ان کو آگے بڑھنے کا موقع دیجئے کہ وہ تیزی سے پہنچیں، اور وہ بھی کوئی چیز خیر کی جس میں اللہ کی حمد سے یہ درس شروع ہوتا ہے، تو ان سے اللہ کی حمد نہ چھوٹے سننا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ و سلام نہ چھوٹے سننا، کیونکہ جب پہلے پہنچیں گے تبھی تو ہر نقطہ سنیں گے، جب دیر سے پہنچیں گے تو ظاہر بات ہے بہت سارے نقاط غائب ہو جائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ہم نے تو آپ کو سن کر اپنی غلطیاں سدھار لی ہیں، جزاک اللہ خیر۔ فیصل شریف صاحب لکھتے ہیں السلام علیکم، اللہ پاک سلامت رکھے، دعا میں شامل رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو حق اور خیر کی ہدایت دے، حق پر استقامت عطا کرے، اور ہر شر سے اللہ محفوظ رکھے۔ نہیں، آپ پہلے آئے تھے، پہلے آپ کا تکلف تو بہت مشہور ہے، اور کہتے ہیں کہ اس تکلف میں بڑا تکلف میں ہے تکلیف سراسر، لیکن کبھی کبھی بے تکلفی بھی تکلیف کا ذریعہ بن جاتی۔ فیصل شریف صاحب، بے شک فیصل شریف صاحب نے درود شریف لکھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ دینی مجلسوں کا یہ بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ ہم اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری ہے، آپ نے فرمایا من صلی علیہ مرۃ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو شخص مجھ پر ایک بار صلاۃ بھیجتا ہے، درود بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 بار صلاۃ بھیجتا ہے، 10 بار رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو جو بھی صلاۃ کا معنی ہے وہ صلاۃ کا معنی اسے حاصل ہوتا ہے 10 گنا، اللہ ایک کا 10 دیتا ہے۔ اللہ بڑا کرم والا ہے، بڑا سخی ہے، بہت دینے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ دینی مجلسوں کے فوائد میں سے ایک ہے۔ حدیث کی مجلسوں کے فوائد میں سے یہ ہے کہ حدیث میں بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے، اور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر کے آپ پر صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے۔ تو ایک بہت بڑا فائدہ ہے جو دینی مجلسوں سے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ ہمارے پاس کسی بات کی کوئی دلیل نہیں، جب میں سڑک پہ جا رہا ہوتا ہوں تو دوسروں کی غلطی بھر بھی خود معافی مانگ کر چل دیتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ لیکن دلیل رکھنا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، دلیل رکھنا یہ آپ کے بااصول ہونے اور ایک ذمہ دار شخص ہونے کا ثبوت ہے۔ آپ نے گھر خریدا، آپ جس گھر کے مالک ہیں اس کی دلیل آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ یہ گھر آپ کا ہے۔ جس زمین کے آپ مالک ہیں، جس گاڑی کے آپ مالک ہیں، جس علم کے آپ مالک ہیں، اس کی سرٹیفکیٹ آپ کو دی جاتی ہے۔ آپ نے 10ویں پاس کیا، 12ویں پاس کیا، MA کیا، PhD کیا، دلیل کے طور پر، ثبوت کے طور پر آپ کو سند دی جاتی ہے۔ تو یہ سب دلیلیں ہیں۔ آپ کاغذات رکھتے ہیں گھروں کے، گاڑیوں کے، اپنی ملکیت کے کاغذات رکھتے ہیں، یہ سب دلائل ہیں۔ تو آپ اگر ایک بااصول زندگی گزار رہے ہیں تو آپ کے پاس دلائل ہونا چاہیے، بے دلیل نہیں ہونا چاہیے۔
اور ہماری شریعت نے ہمیں دلیل دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دلائل دیے ہیں، عقلی دلائل بھی دیے ہیں اور فطری دلائل بھی دیے ہیں، طبعی دلائل بھی دیے ہیں، بدیہی دلائل بھی دیے ہیں اور شرعی دلائل بھی دیے ہیں. ہر طرح کے دلائل ہماری شریعت میں موجود ہیں. مدلل شریعت ہے، یوں ہی نہیں ہے. اور فقہائے کرام، علماء کرام جب گفتگو کرتے ہیں تو دلائل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. تو اس لیے کبھی کبھی حق چھوڑ دیا جانا یہ آپ کی نیکی کی دلیل ہے. یقیناً اگر آپ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے جو حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا کرنا چھوڑ دے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا وعدہ کیا ہے، لمن ترک المراء وہو محق، وہ حق پر ہے لیکن جھگڑا کرنا چھوڑ دیتا ہے، حجت بازی نہیں کرتا. بھائی ٹھیک ہے، آپ ہی کی صحیح. تو یہ تو اچھائی کی دلیل ہے، لیکن کہیں کہیں نہیں چھوڑا جاتا ہے، باقاعدہ دلیل دی جاتی ہے اور اپنی بات ثابت کی جاتی ہے. ایک شخص آیا اور آپ کے گھر پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں بھائی لے لو، میں چل رہا ہوں، اللہ نے آپ کو دوسرا گھر دیا، وہ گھر اس کو دے دیں. اس کو تو آپ نے جری کر دیا، بدبخت بنا دیا، آپ نے ڈھیل دے دی. اب دوسرے کا گھر قبضہ کرے گا، ایک گھر قبضہ کرنے کے بعد پھر تیسرے کا. لوگ ایسے ڈھیل دیتے جائیں گے تب تو پوری دنیا میں فساد پھیل جائے گا. نہیں، کسی کو معاف کرنا ہے اور ڈھیل دینا ہے اور نرمی کرنا ہے تو اس لیے کہ اس کی جس میں اس کی بھی بھلائی ہو، ہماری بھی بھلائی ہو. اسی لیے اللہ نے ہر معافی کی تعریف نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو شخص معاف کرے اور اصلاح کر دے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے. تو معاف کرنے میں اصلاح مقصود ہو، نہ کہ معاف کر کے ہم بگاڑ دیں. تو اس ایسی جگہ پر معاف نہیں کرنا چاہیے، بدلہ لینا چاہیے. اگر آپ کے ہاں طاقت ہے تو آپ بدلہ لیں تاکہ وہ آئندہ ایسی حرکت نہ کرے. تو بہرحال یہ نکتے ہیں انشاءاللہ جو سیکھتے رہیں گے اور سکھاتے رہیں گے، اور یہ مجلسیں انشاءاللہ ہم سب کو فائدہ پہنچائیں گی. اکبر صاحب لکھ رہے ہیں شیخ صاحب عشاء کی اذان 7:40 ہو جاتی ہے، جو کیلنڈر شیئر ہوا ہے اس میں 8:10 ہے، 8:10 ہے اور 7:40 پہ عشاء کی اذان ہو جاتی. جی ہاں، جو کیلنڈر ہے اصل میں عشاء کے وقت میں آدھا گھنٹہ بڑھا دیا جاتا ہے. یہاں جو حکومت کی سطح پر کیلنڈر چھپتا ہے اس میں آدھے گھنٹے کا وقت بڑھا دیا جاتا ہے، کیونکہ رمضان میں تاکہ افطاری کے بعد لوگ تھوڑا سا آرام کر لیں، اور اس لیے بھی کہ عشاء کو مؤخر کر کے پڑھنا افضل ہے. لیکن جب گھروں میں صلاح پڑھنا ہے اور اذان کا مقصد جماعت کے لیے بلانا نہیں بلکہ وقت بتانا مقصد ہے، تو اسی لیے آدھا گھنٹہ پہلے ہی چونکہ وقت ہو جاتا ہے عشاء کا، اسی لیے اسی پر اذان دے دی جاتی ہے. تو اذان جو 7:40 پہ ہو رہی ہے یا کیلنڈر سے آدھا گھنٹہ پہلے جو اذان ہو رہی ہے وہ بالکل وقت پہ ہو رہی ہے، کسی رعایت کے بغیر. جو سرکاری رعایت کیلنڈر میں ہے اس رعایت کے بغیر وہ اذان ہو رہی ہے. آپ کی بات میں وزن ہے. آپ خوش رہیں بھائی، آپ بھی خوش رہیں، سلامت رہیں. سن رہا ہوں بھائی. صفی الرحمن اسماعیل صاحب نے بھی سلام لکھا. اس کے بعد میں قیصر صاحب نے ابھی افطاری میں 17 منٹس ہیں، ابھی افطاری لگ گئی ہے. آپ میں وضو کو جاؤں گا، دعا میں آپ بھی ہوں گے بھائی. ماشاءاللہ یہ سب ٹھیک کہا آپ نے. اللہ حافظ. عبدالغنی صاحب لکھ رہے ہیں جزاک اللہ خیر شیخ صاحب، اور ماشاءاللہ بڑا اچھا اختتام ہوا جزاک اللہ خیرن پہ. یہ بہترین اختتام ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.